سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ مسکراؤ کیونکہ تم مسلمان ہو، مسکراؤ کیونکہ تم الگ ہو، مسکراؤ کیونکہ تم خوبصورت ہو، مسکراؤ کیونکہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل کسی نکھری صبح کی طرح اجلے اور پرسکون ہوتے ہیں۔ اپنی صحت و تندرستی کا خیال نہ رکھنا اللہ کی ناشکری ہے۔ کامیابی غلط کو چھوڑنے سے ملے گی، پھر وہ غلط اگر ساری دنیا کر رہی ہو تب بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ دنیا میں جو چیز بہت کم ہے وہ سچائی اور امانت ہے، اور جو سب سے زیادہ ہے وہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ جس کا دل صاف ہوتا ہے اکثر اسی کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بہت سی جگہ پر واقع دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ زیادہ تر لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا۔ کوشش کریں آپ رشتوں کے معاملے میں ایسے نہ بنیں۔ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے، اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ علم ایک ایسا پھول ہے کہ جتنا کھلتا ہے اتنی خوشبو دیتا ہے، جہاں جلے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ اپنی اصلاح کرتے رہنا اور خود کو مسلسل بہتر بنانا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ اپنی زندگی میں ایسے دوست شامل کرو جو سایہ اور آئینہ بن کر تمہارے ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو تو راستوں کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ دین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پر مکمل ہوتا ہے۔ لوگوں سے بدلہ لینے کی بجائے انہیں معاف کر دیا کریں، معاف کرنے سے اطمینان قلب میسر آتا ہے۔ سوال و جواب سے شناسائی بڑھتی ہے، اور جہاں پر کوئی تعلق نہ ہو وہاں پر شناسائی بڑھانے سے گریز ضروری ہے۔ خدا کو کوئی آواز اتنی محبوب نہیں جتنی طلبگار کی صدا۔ تہجد کی لگن ایک بار جسے لگ جائے پھر اسے دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملا کرتا۔ آج ہم بات کریں گے خاموش رہنے کے 5 بڑے نقصانات کی، جو آپ کی زندگی کو مکمل طور پر برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم خاموش رہنے کے چند فوائد بیان کرنا چاہیں گے، تاکہ آپ خود کو بہتر طور پر
سمجھ سکیں۔ خاموشی آپ کو ایک کامیاب انسان بننے میں مدد کرتی ہے۔ خاموشی آپ کو اپنے مقصد پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ خاموش رہنے کے 5 بڑے نقصانات۔ لوگ آپ سے دوستی نہیں کریں گے کیونکہ ان کے لیے آپ کو سمجھنا اور جاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ آپ کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کریں گے کیونکہ خاموش انسان عام طور پر ایک اچھا انسان ہوتا ہے۔ لوگ آپ پر رعب اور دبدبا چلائیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ نہیں لڑیں گے۔ لوگ آپ کو ایک متکبر شخص سمجھیں گے۔ لوگ سوچیں گے کہ آپ ایک شرمیلے انسان ہیں۔ لہذا کبھی کبھی خاموش رہنا ٹھیک ہے، لیکن ہر وقت خاموش نہ رہیں۔ جب آپ کی اقدار پر حملہ کیا جائے تو خاموش نہ رہیں، کیونکہ لوگ آپ کو کمزور اور بزدل سمجھیں گے۔ خاموشی بہت اچھی عادت ہے اگر آپ اسے مناسب وقت اور حالات پر استعمال کرتے ہیں۔ 5 حالتوں میں ہمیشہ خاموش رہیں۔ جب آپ محسوس کریں کہ آپ کے الفاظ سے کوئی آپ کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتا تو خاموش رہیں۔ جب آپ نہیں جانتے کہ کیا کہنا ہے، اگر آپ کو اپنے خیالات اور بعض پہلوؤں کے بارے میں علم پر شک ہے تو اس وقت بھی خاموش رہیں۔ جب کوئی آپ کی زندگی کے کچھ واقعات جذباتی طور پر شیئر کر رہا ہو تو خاموش رہنے کی کوشش کریں۔ جب کوئی دوسرے شخص پر تنقید کر رہا ہو تو آپ کو اس قسم کے منفیت کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت بھی خاموش رہیں۔ جب کوئی غصے اور نفرت میں چیختا ہے تو آپ اس شخص کو خاموش کر کے پرسکون کر دیتے ہیں۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ جب آپ غلط چیزوں کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو صحیح چیزیں آپ کی گرفت میں آتی ہیں۔ زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آپ کو برباد کرنے کے لیے نہیں آتی، ان کا مقصد تو آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ میٹھی نیند سادہ اور ہلکا لباس پہن کر سونے سے نہیں، دل کو سادہ اور ہلکا کر کے سونے سے آتی ہے۔